السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. ایک نعت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ گنبد خضرا کا عکس خوشنما تحریر ہے، گنبد خضرا کا عکس خوشنما تحریر ہے، میری آنکھوں میں محمد صلی اللہ مصطفیٰ تحریر ہے، گنبد خضرا کا عکس خوشنما تحریر ہے، میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ تحریر ہے۔ اے مدینے اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا کہیں، اے مدینے اس کو کچھ اچھا نہیں لگتا کہیں، جس کی قسمت میں تیری آب و ہوا تحریر ہے، میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ تحریر ہے۔ اے خدا میرے قلم کو مشک کی تاثیر دے، اے خدا میرے قلم کو مشک کی تاثیر دے، اس قلم سے نعت شاہ دو سرا تحریر ہے، میری آنکھوں میں محمد مصطفیٰ تحریر ہے۔ چار دیواریں خلافت کی ہے منزل ہے نبی، چار دیواریں خلافت کی ہے منزل ہے نبی، اور اس دینی عمارت پر
صفا تحریر ہے۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک و رسولک محمد۔ جناب صدر، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، میرے دینی اور ملی بھائیوں، آپ کا یہ اجلاس نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے موسوم ہے۔ کسی ذات کے پیغام کو سمجھنے سے پہلے اس کی ذات کی معرفت ضروری ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ذات کسی نبی اور رسول کی ہو تو اس سے پہلے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس ذات کو جانا جائے جس ذات نے اس کو نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اگر آپ اس بات پر غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ جو کلمہ ہے جس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں، جس کو پڑھ کر کوئی بھی انسان کسی بھی خطے کا، قوم کا، علاقے کا، زبان کا دین اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ کلمہ شہادت معرفت باری تعالی اور معرفت رسول اکرم دونوں کی ضرورت کو ہمارے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اس کے اوصاف حمیدہ کیا ہیں؟ وہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا؟ کیا چیزیں اسے پسند ہیں اور کیا پسند نہیں ہیں؟ وہ کیسا ہے، کیسا نہیں ہے؟ اسی کا نام توحید ہے، جو اسلام کی بنیاد اور اسلام کا سب سے مضبوط ستون ہے۔ اور اس کے بعد محمد رسول اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، گواہی دل کی گہرائیوں سے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ اس کلمے میں دو حیثیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی، عبدیت اور رسالت۔ عبد ہونے کو تو ہم اور آپ سبھی بندے ہیں اللہ رب العزت کے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ہمارے بندے یعنی ہمارے خاص بندے، جن کو ہم اپنا بندہ کرتے ہیں، جن کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، یہ بندے خاص صفات کے، خاص عادات کے، خاص خصائل کے، خاص عقائد کے، خاص طریقے زندگی کے عادی ہیں، اس پر چلتے ہیں اور اس کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر جب وہ چلتے ہیں تو اکڑتے نہیں، فخر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، گھمنڈ، تکبر کبھی بھی ان کو لاحق نہیں ہوتا۔
اور اگر کوئی آدمی جہالت سے ان کے ساتھ پیش آئے ایسی طرز گفتگو اختیار کرے جس کا نتیجہ لڑائی جھگڑے فساد پر ہو تو وہ ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ قالوا سلاما، سلام کہہ کر اور گزر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ان خاص بندوں کی اور بھی صفات یہاں ذکر فرمائی ہے، لیکن وہ ہمارے موضوع سے تھوڑا الگ ہے۔ تو یہاں کہنے کا مطلب تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی محترم کو اپنا بندہ ماننے کے لیے ہمیں آپ کو مکلف کیا، اور عقیدے کی یہ بنیاد ٹھہری کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانے، نہ اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک جانے، نہ اس کی صفات کا حامل مانے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کو شریک جانتا ہے یا یہ خیال کرتا ہے کہ شکل بدل کے آ گئے ہیں دنیا میں، یا یہ سمجھتا ہے کہ بعض صفات الہیہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، تو وہ اس کلمے کا حقیقت میں اعتراف نہیں کرتا۔ زبان سے کہہ دیا، لیکن زبان سے کہہ دینے سے بات بنتی نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کلمے میں جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا تعارف کروایا تو دو حیثیت سے، ایک عبدیت اور ایک رسالت۔ بعض ہمارے بھائی سوچتے ہیں عبد ہونا کوئی فضیلت کی بات تھوڑی ہے، یہ لوگ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ عبدہ کہتے رہتے ہیں، اس میں کیا فضیلت ہے؟ فضیلت تو فلاں چیز میں ہے، فلاں عقیدے میں ہے، ایسا مانو تو ہے، لیکن بھول جاتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب، قرآن کا بیان اس کے بالکل برخلاف۔ آپ کی اس رائے کی تائید قرآن نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سی صفات ہیں، آپ کے اسماء گرامی بھی بہت ہیں، اور وہ سب آپ کی صفات کو بتلاتے ہیں۔ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، مصطفیٰ ہیں، مجتبی ہیں، مختار ہیں، یہ سب آپ کے اسماء ہیں جو ایک ایک صفت کو بتلاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ آپ کو شاہد، مشہود، مصطفیٰ، مجتبی، مختار اور بہت سارے ناموں سے اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا، لیکن ایک بہت بڑی عظیم فضیلت کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن میں کر رہا ہے۔ قرآن میں جس کو ہم معراج اور اسراء کا واقعہ کہتے ہیں، جو ہر ایک مسلمان مانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کے لیے لے گیا، اور یہ سارا سفر ایک ہی رات میں پورا ہوا، اور یہ فضیلت، یہ درجہ، یہ مرتبہ، یہ رفعت اللہ رب العزت نے کسی اور انسان تو بہت دور کی بات ہے، کسی نبی اور رسول کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اور اس واقعے کا تذکرہ اللہ رب العزت کر رہا ہے، اور اس مقام مرتبے کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہاں پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک ہے، تمام عیبوں سے مبرہ و منزہ ہے وہ ذات
جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت یوں بھی کہہ سکتا تھا سبحان الذی اسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے جتنے بھی نام ہیں جو آپ کے صفات حمیدہ پر، فضائل محمودہ پر دلالت کرتے ہیں، لیکن کوئی صفت ذکر نہیں فرمائی، بلکہ وہاں پر لفظ عبد کا ذکر کیا۔ اسرا بعبدہ، برسولہ ہی نہیں کہا، بالمحمود نہیں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک قرآن کی زبان میں عبدیت اگر اس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو تو یہ بہت بڑا مقام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا کا حال بہت برا تھا اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی کمزوریوں کو جانتا ہے، اس کی کوتاہیوں سے واقف ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، بہک جاتا ہے، بعض ایسی چیزوں کو جو اچھی نہیں ہیں کسی دوسرے کے کہنے سے اچھی ماننے لگتا ہے، اور ایسے وقت میں جب وہ راہ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی مدد کے لیے، سیدھے راستے پر دوبارہ اس کو گامزن کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ لقد من اللہ رب العزت نے بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے احسان کتنے ہیں ہم اور آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اس کے احسانوں کا کیا شمار کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ احسان اس کے بہت ہیں، اس نے ہمیں وجود بخشا، آنکھیں دی، دیکھتے ہیں، کان دیے، سنتے ہیں، ہاتھ دیے جس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، پیر دیے جس سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، دماغ دیا۔ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی انسانی جسم میں ایک دولت، ایک انعام، ایک احسان کہ جس سے اچھائی میں، برائی میں، جس سے ہم غلط میں اور صحیح میں، گندگی میں اور پاکیزگی میں تمیز کر سکتے ہیں، پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، تمیز کر سکتے ہیں، وہ ہے انسان کا دماغ، جو اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کی نعمت ہے دی ہوئی۔ ورنہ اسی دنیا میں دیکھو بہت سارے جاندار ہیں، حیوانات میں آپ کو ملے گا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن ان کو گندگی اور طہارت کا کوئی شعور نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت انسان کو یہ عقل نہ دیتا تو انسان بھی گندگی میں اور طہارت میں، پاکیزگی میں کوئی تمیز نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان تمام احسانوں کو ذکر نہیں فرمایا، فرمایا سب سے بڑا ہمارا احسان مومنوں اور مسلمانوں پر یہ ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک ذات شریف کو رسالت اور نبوت سے سرفراز کر کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے احسان جتایا تو کس بات کا؟ کہ ہم نے ایک نبی تمہارے پاس بھیجا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا احسان ہے تمہارے اوپر۔ واقعی اگر دیکھا جائے تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں نہیں آئے تھے،
آپ دیکھیں اس معاشرے میں جس معاشرے میں رسول اکرم نے جنم لیا، اس معاشرے میں اپنی بچیوں کو لوگ خود اپنی بیویوں کی گود سے، ماؤں کی گود سے بچیوں کو چھین کر لے جاتے تھے اور گڑھا کھود کے ایسے ہی داب کے چلے آتے تھے۔ وہ مری نہیں ہوتی تھیں، زندہ ہوتے تھے۔ کہیں گھوڑ دوڑ ہو رہی ہے اور دوسرے کا گھوڑا ہمارے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو یہی بات لڑائی کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ راتوں کو اکٹھا ہو کر ڈکیتی کرتے تھے، شب خون مارتے تھے۔ کسی بھی قبیلے پر جا کر رات کو جا پڑے، جو کچھ مال ملا وہ لیا ہے، چھوٹے بچے اگر ملے تو وہ اٹھا کر لیا ہے، اور پھر لے جا کر کہیں بھی غلام بنا کر ان کو بیچ دیا۔ عورتوں کی یہ حالت تھی کہ ان کی کوئی بھی عزت احترام باقی نہیں رہا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا اور اپنے پیچھے اپنی بیوی چھوڑ جاتا، کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد خاندان کی ایک مجلس ہوتی اور اس میں سب سے پہلے جو اپنا کپڑا اس عورت پر پھینک دیتا، عورت مجبور ہوتی کہ اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور کبھی کبھی یہ حرکت بیٹا بھی کرتا تھا اپنی ماں کے ساتھ، سگی نہیں سوتیلی ماں کے ساتھ۔ اپنے باپ کی بیوی کو اپنی جورو بنا کر رکھ لیتا تھا۔ رذالت، دناءت، اخلاقی پستی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، پڑوسیوں کا، پردیسیوں کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے ہی مکے میں ایک انجمن بنائی اور اس انجمن کا نام رکھا ہے حلف الفضول۔ ایسے لوگ جو سماج میں، معاشرے میں دبے کچلے ہیں، جن کی کوئی خبرگیری نہیں کرتا، جن کو کوئی پوچھتا نہیں، کہیں انصاف نہیں ملتا جن کو، ایسے لوگوں کو ہم انصاف دلائیں گے، ان کی خبرگیری کریں گے، ان کا سہارا بنیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انجمن بنا کر مکے کے ذی اثر بڑے سردار مالدار لوگوں کو اس انجمن میں شامل کیا اور سب کو اس بات پر قائل کیا کہ یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ آپ ایک عظیم شہر میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے شہر میں آتے ہیں اور ظلم و زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، اس سے بچانا ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انجمن کے ساتھ بہت زبردست طریقے سے لوگوں کو شامل کر کے مکے کی آبادی کو ظلم و زیادتی سے بچانے کا کام کیا۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے، ایک شخص مکے میں آیا کپڑا بیچنے کے لیے، سارا کپڑا اس کا بک گیا، سارے لوگوں نے پیسے بھی دے دیے، لیکن ایک آدمی نے ابھی تک پیسے نہیں دیے۔ وہ سوچ رہا ہے میں اپنے گھر چلا جاؤں، لیکن پیسے ابھی ملے نہیں، جب بھی جاتا ہے ٹال دیتا ہے۔ سوچا کیا کروں، کسی سردار کے پاس جاؤں۔ سردار کے پاس گیا، ایسا ایسا معاملہ ہے، میں پردیسی ہوں، سامان لایا تھا بک گیا ہے، لیکن ایک صاحب میرے پیسے نہیں دے رہے ہیں، آپ دلوا دیں۔ کہا ٹھیک ہے دلوا دیں گے، کون ہے؟ نام بتایا تو پیچھے ہٹ گیا، نہیں نہیں کسی اور کو دیکھ لو۔ کئی لوگوں کے پاس گیا، سب لوگوں نے پہلے تو ہمی بھری بعد میں انکار کر دیا۔ کسی آدمی کو مذاق سوجھا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا دیا، ان کے پاس چلے جاؤ۔ اور نام اس لیے بتلایا کہ رسول اکرم میں اور اس شخص میں
بڑی ناراضگی ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اس کا پیغام کچھ اور ہے اور اس کا پیغام کچھ اور ہے۔ سوچا بڑا مزہ آئے گا جب یہ صاحب ان کے یہاں جائیں گے تو وہاں پر وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کو دیکھنے میں بڑا مزہ آئے گا، اور اگر نہیں گئے انصاف دلانے کے لیے تو کلی ہی کھل جائے گی۔ بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہم غریبوں مسکینوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس آدمی کو کچھ پتا نہیں، وہ رسول اکرم کے پاس چلا گیا۔ ایک ضرورت سے آپ کے پاس آیا ہوں، بتلائیے۔ ضرورت یہ ہے کہ میں پردیس کا ہوں، پردیس ہوں، یہاں سامان بیچنے کے لیے آیا تھا۔ سارا سامان بک گیا، ایک صاحب نے سامان لے لیا لیکن پیسے نہیں دیے ابھی تک۔ کئی سارے لوگوں سے کہا لیکن کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں نے مجھے بتلایا کہ آپ دلوا سکتے ہیں۔ کون ہے؟ کہا کہ وہ ہے جس کو ابو الحکم کہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ہاں کون آدمی ہے؟ ابو الحکم، جس کو ہم آپ سب ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، یہی آدمی اس زمانے میں ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مکے کا سردار، اپنی قوم کا بڑا آدمی، مالدار، لیکن ظلم و زیادتی میں بڑا مشہور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، سوچا کیا کریں، اس آدمی سے اپنی بنتی نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے اس بیچارے کے ساتھ کیا نہیں کرے گا۔ لیکن نبی تھے، رسول تھے، کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ کہا ٹھیک ہے چلیں گے، چلو۔ لیا اس کو ساتھ، دوپہر کا وقت ہے، جا کر کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے ایک خادمہ نکل کر آئی۔ کیا بات ہے؟ کون ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ آپ کے آقا سے ملنا ہے، جا کر کہو دروازے پر محمد کھڑے ہیں۔ گئی اندر، کوئی محمد صاحب ہیں کھڑے ہیں آپ کے دروازے پر، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کس کا نام؟ کون کھڑا ہے؟ بتلائے محمد۔ بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے دروازے پر؟ باہر نکل کر گیا، جا کر دیکھا کہ وہ آدمی بھی کھڑا ہوا ہے جس کے پیسے نہیں دیے ہیں۔ کیا بات ہے؟ میں اس لیے آپ کے یہاں آیا ہوں، یہ بیچارہ پردیسی ہے، بہت دور سے آیا تھا، اس کا سارا سامان بک گیا ہے، گھر جانا چاہتا ہے، آپ کی طرف اس کے پیسے آ رہے ہیں، آپ اس کے پیسے دے دیجئے تاکہ یہ گھر چلا جائے۔ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ بڑا مزہ آئے گا جب وہ گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا، طرح طرح کی باتیں تراشے گا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ اتنی بات سنی، اندر گیا، پیسے لے کر آیا اور لا کر دے دیے، یہ لو۔ لوگوں کو ہرگز اس بات کی توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہوا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بچپن سے لے کر اس وقت تک ایسی تھی کہ مکے میں کوئی بھی آدمی ان کے بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی غلط تبصرہ کرے یا سنے، اس کا عادی نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے پر آئے ہیں، ایسی شخصیت اس کے دروازے پر آ گئی ہے، اگر ان کے سامنے میں نے پیسے نہیں دیے تو میں منہ اٹھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ ہمت نہیں تھی کہ آپ کے کردار کے سامنے وہ ایسی بد کرداری کرے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بچپن سے۔ آپ اندازہ لگائیں، پہلا پیغام جو آپ نے مکے والوں کو دیا، پہلا پیغام، کوہ صفا پر چڑھ گئے، لوگوں کو بلایا، سارے لوگ مکے کے حاضر ہو گئے، کیونکہ جس نعرے کے ذریعے بلایا گیا تھا وا صباحا، اس کا معنی یہ تھا کہ کوئی بہت بڑی خبر ہے جس کے لیے یہ آدمی بلا رہا ہے۔ سارے لوگ حاضر ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات بتلائی جائے جس کے لیے حاضر کیا ہے، ایک سوال۔ لوگوں میں یہاں کھڑا ہوا ہوں پہاڑ کی بلندی پر، آپ لوگ مجھ سے نیچے کھڑے ہوئے ہو،
جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ نہیں دیکھ رہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج انتظار میں کھڑی ہوئی ہے اور ان قریب تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ مانو گے یہ بات کہ ہاں یہ بات سچی ہے؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ہم مانیں گے، تصدیق کریں گے اس کی. کیوں؟ اس لیے ما جربنا علیک الکذب، آج تک آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. دنیاوی معاملات میں، آپس کے کردار میں، لین دین میں، کسی بھی معاملے میں کبھی، یہاں تک کہ ہنسی مذاق میں بھی کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. اتنی بڑی بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یقیناً ہم تصدیق کریں گے. اگر ہم غور کریں تھوڑا سا اس واقعے میں تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو عقل ہماری یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ یہ بات غلط ہے. کہنے والا کہہ ضرور رہا ہے لیکن غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مکے والوں کی کسی سے لڑائی نہیں، تو فوج کو کہاں سے آ جائے گی خام خام سے لڑنے کے لیے؟ دوسری بات، علاقہ سارا صحرائی ہے، اگر کوئی فوج آئے گی تو آسمان پر دور تک گرد و غبار چھایا رہے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلع صاف ہے، گرد و غبار کا کہیں پتہ نہیں. تو عقلی طور پر اس کے بالکل آثار نہیں ہیں کہ ایسا ہو جو بات بتائی جا رہی ہے. اس کے باوجود ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے. اس کا مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، عقل کے خلاف ہے سراسر. لیکن آپ کے 40 سال کا جو تجربہ ہے عمل کا، کردار کا، آپ کے اسوہ کا، یہ کردار ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یقیناً یہ صحیح ہے. یہ تھا کردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج ہم سیرت کے جلسے کرتے ہیں، پیغام نبوت، پیغام محمد، پیغام رسول، عظمت رسول، رفعت رسول، اور کیا کیا نام سے کانفرنسیں سجاتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرتے ہیں؟ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، اور جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس پر سارا زور صرف کر دیتے. آج ہم گفتار کے غازی ہیں. ہماری ساری مجلسیں، کانفرنسیں، سیمینار، یہ سارے کے سارے زبانی جمع خرچ ہو کر رہ گئے. عمل، کردار، اسوہ، اخلاق، دوسروں کی بھلائی، دوسروں کی دلداری، ان کی محبت، ان کے ساتھ بھلا برتاؤ، ان کی خیر خواہی، یہ چیز دور دور تک ہمارے عمل، کردار، دل اور ہمارے ذہن سے دور جا چکی ہے. جس نبی کا ہم نام لیتے ہیں، احترام سے کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، وہی نبی فرماتے ہیں الدین النصیحہ. قال لمن؟ قال للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. دین سارا کا سارا خیر خواہی کا نام ہے. دین نام ہے کس چیز کا؟ خیر خواہی کا. کس کے لیے خیر خواہی؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، امام وقت کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. اگر دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ، رسول اور اپنے بزرگوں اور اپنے عوام کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، تو ہمیں لگے گا کہ دین کوئی الگ چیز ہے اور ہم شاید کسی اور راستے پر چل رہے ہیں. خیر خواہی تو کہیں سے کہیں تک نظر ہی نہیں آ رہی ہے. ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں جذباتیت ہے، انفعالیت ہے، رد عمل ہے، شعلہ بیانی ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن جس چیز کی ضرورت تھی جو نبی لے کر آئے تھے،
جس اخلاق کے ذریعے، جس محبت کے ذریعے انہوں نے اسلام کا پیغام دیا تھا، اس میں ہم بہت حد تک زیرو ہو چکے ہیں۔ سیرت کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کتنے سال رہے، کتنے سال مکے میں گزارے، کتنے سال مدینے میں گزارے، ان ایام میں کتنی جنگیں آپ نے کی، آپ کی بیویاں کتنی تھیں، آپ کے بچے کتنے تھے، آپ کے غلام کتنے تھے، اور آپ کے رشتہ دار کتنے تھے، آپ کہاں کہاں گئے اور کہاں کہاں نہیں گئے، اللہ رب العزت نے آپ کو فضائل کیا عطا فرمائے۔ صرف انہی چیزوں کا بیان سیرت ہے؟ ہرگز نہیں۔ در حقیقت سیرت، اللہ رب العزت جو ہمیں سیرت پڑھنے، اپنانے اور اختیار کرنے کی حکم دیتا ہے تو ایک خاص وجہ سے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل، نمونہ۔ کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اپنے طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کیا کرے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اسی کے لیے رسول بھیجے جاتے ہیں۔ وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے، باپ سے سیکھتا ہے، خاندان والوں سے سیکھتا ہے، سماج اور معاشرے سے سیکھتا ہے، اور پھر اپنی زندگی کے لیے کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ اگر آدمی علم کا شوقین ہے تو کسی عالم کو، اگر کسی زیب و زینت کا شوقین ہے تو کسی ایسے آدمی کو، اور اگر حرب و ضرب کا شوقین ہے تو کسی سپہ سالار کو، کسی جرنیل کو، اور اگر فلسفہ اور منطق سے اس کو دلچسپی ہے تو ایسے ہی فلاسفہ اور متکلمین کو۔ غرض یہ کہ ہر ایک آدمی اپنی پسند کے اعتبار سے کسی نہ کسی آدمی کو اپنے ذہن میں بٹھا کر اور اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے، تم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ایک تاجر کے لیے، ایک مزدور کے لیے، ایک آقا کے لیے، ایک غلام کے لیے، ایک سپہ سالار کے لیے، ایک حاکم وقت کے لیے، ایک اچھے شوہر کے لیے، اور ایک اچھے ساتھی کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھو تو آپ کو یہ سارے گوشے ملیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ ایک بار آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ذرا یہ بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے جس میں پتجھڑ نہیں ہوتا، موسم خزاں اس پر اثر انداز نہیں ہوتا؟ لوگ لگے ادھر ادھر دیکھنے، کوئی کہہ رہا ہے یہ درخت ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ درخت ہے، سارے لوگ ادھر ادھر گھومتے رہے درختوں میں، لیکن کسی کا بھی جواب درست نہیں تھا۔ آپ نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول آخر وہ کون سا درخت ہے؟ فرمایا وہ درخت ہے کھجور کا۔ کھجور کے درخت میں کبھی پتجھڑ نہیں ہوتا۔ دنیا کے تمام درخت میں پتجھڑ ہوتا ہے، ہر سال اس کے پرانے پتے جھڑ جاتے ہیں اور نئے پتے اس پر آ جاتے ہیں، لیکن کھجور میں کبھی نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے ایک بار پوچھا، اللہ کے رسول آپ تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے آپ نے بادیہ میں کہیں جنگل میں زندگی گزاری ہو۔ کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، میں نے اپنا بچپن جنگل ہی میں گزارا۔ حلیمہ سعدیہ کے یہاں جب تک آپ بچے تھے، ان کے بچوں کے ساتھ آپ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ جنگل کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں جو معلومات دیہات کے لوگ رکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہتر انداز سے رکھتے تھے۔ اور پھر جب بڑے ہو گئے، مکے میں آ گئے، تو زندگی کا ایک حصہ ایسا بھی گزرا رہا کہ میں نے مکے والوں کی بکریاں اجرت پر چرائی۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، اللہ کے رسول ایسا؟ کہا کہ یہ کون سے بڑے تعجب کی بات ہے، اکثر رسولوں نے ایسا کیا ہے۔ آپ دیکھیں
کہ اجرت پر کام کر رہے ہیں دوسروں کا، لیکن خیانت، بے ایمانی ہرگز نہیں۔ پھر ایک وہ زمانہ بھی آیا کہ حضرت خدیجہ نے اپنا مال لے کر اپنے غلام کے ساتھ بھیجا، یہ مال ہے، یہاں سے لے جائیے، شام کے بازار میں مارکیٹ میں بیچ کر آئیے۔ میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ تجارت کر چکی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال لے جائیں اور اس میں ہمارا جو منافع ہوگا اتنا اتنا ہوگا۔ مضاربت کے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے، حضرت میسرہ ساتھ تھے۔ حضرت میسرہ کو حضرت خدیجہ نے خاص طور سے یہ ٹریننگ دی کہ دیکھو جا رہے ہو، تمہارا کام صرف اتنا نہیں ہے، وہ غلام تھے، کہ ان کی خدمت کرو، خیال رکھو، تمہارا کام یہ بھی ہے کہ ان کی ایک ایک بات پر نظر رکھو اور پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ کیا بہت اچھا۔ واپس آئے اور آ کر حضرت خدیجہ نے بلایا میسرہ کو، پوچھا کیا دیکھا؟ کہنے لگے کیا بتاؤں کیا دیکھا؟ یہ آدمی دنیا سے نرالا ہے، عجب انداز کی تجارت کرتا ہے، عجب انداز کے اس کے اخلاق ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اس سے نفرت کرتی ہو، ذرا کھل کر کوئی بات بتلاؤ۔ بتلایا، جب ہم مال کھول کر بیٹھتے تھے بازار میں اور کوئی آدمی مال لینے کے لیے آتا اور کوئی کپڑا پسند کرتا تو آپ اسے پہلے بتا دیتے تھے، بھائی اس کپڑے میں یہ خامی ہے، یہ نقص ہے، اس میں ساٹن ہے، اس میں سوراخ ہے، آپ لینا چاہتے ہو تو اس بات کو پہلے دیکھ لو۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی آدمی اپنے مال کو کھوٹا نہیں بتلاتا، اس کا عیب ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس کی اچھائیاں ہی اچھائیاں ذکر کرتا ہے۔ لیکن یہ اپنے مال کے عیب اچھی طرح سے لینے والے پر ظاہر کرتے ہیں، یہ مال اچھا ہے لیکن اس میں یہ خرابی ہے۔ لیکن تعجب اس بات کا ہے کہ جو آدمی آتا تھا لینے کے لیے وہ وہی مال لے کر جاتا تھا جس کی ایک برائی بتاتے تھے، اور بڑی جلدی ہمارا مال بڑے اچھے داموں سے بک گیا اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسی تجارتی سفر کے بعد اپنے چچا کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے یہاں اپنا پیغام نکاح کے لیے بھجوایا رسول اکرم کے پاس۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تاجر کیسے تجارت کرے، ایمانداری اور گاہک کی خیر خواہی۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، خاص طور سے جو پھل بیچتے ہیں اور بھی بہت سارے کام کرنے والے، اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی ڈنڈی مت مارا کرو، کم نہ تولا کرو، اور کوئی آدمی پھل لینے کے لیے آیا ہے تو زبردستی اس کے ہاتھ سے لے کر اس سے اچھا اور بڑا پیس رکھ کر اور پھر اپنے مرضی سے سارا مال بدل دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سڑا ہوا ہے، داغ لگا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اگر ایسا نہیں کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ کاروبار میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، بچے بھوکے مر جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں، ایک مسلمان اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں بے ایمانی نہیں کروں گا، ڈنڈی نہیں ماروں گا، گاہک کو دھوکہ نہیں دوں گا تو بھوکا مر جاؤں گا۔ اس آدمی کا یقین کہاں، ایمان کہاں ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ رب العزت اپنی کتاب حکیم میں فرما رہا ہے یہ جو ڈنڈی مارنے والے ہیں، کم تولنے والے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے، ویل ہے، ناکامی۔ اور یہ دھڑلے سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک ڈنڈی نہیں ماریں گے، کم نہیں تولیں گے، تب تک پور پڑے گی ہی نہیں اور تجارت میں کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں۔ تو ہماری زندگی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی زندگی میں کتنا بڑا فرق۔ ہم دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، کیوں لائے تھے، کیوں بھیجا تھا اللہ رب العزت نے؟
تو وہ چیز اللہ رب العزت نے بیان فرما دی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے کام کا تذکرہ یہاں پر ذکر کیا گیا. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العزت کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنانا اور ان کو بتانا. اور دوسرا کام تزکیہ نفس کرنا. یہ تزکیہ نفس یہ کیا ہے؟ عمر بھر کا مجرم، زانی، شراب خور، بلاتکاری، ڈنڈی مارنے والا، بے ایمانی کرنے والا، بڑے سے بڑا مجرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا، آپ کی بات سنتا اور اب تک جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا اعتراف کرتا اور پھر یہاں سے یہ وعدہ کر کے اٹھتا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. جن لوگوں نے اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا تھا، آپ کی خدمت میں آئے، روئے اور اپنے اس فعل پر آنسو بہائے، افسوس کیا، توبہ کی، کلمہ پڑھا اور آئندہ زندگی میں بچیوں کی زندگی کے لیے، ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے کمر کس لی، آئندہ کبھی نہ ایسا کریں گے، نہ ایسا ہونے دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا تزکیہ، دلوں کے اوپر چھائی ہوئی گندگی، زنگ، حب دنیا کی محبت کی، مال کی محبت کی، بیوی بچوں کی محبت کی اور برائیوں کی محبت کی، شراب کی محبت، جوئے کی محبت اور بہت ساری برائیوں کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے ان برائیوں کو کھرچ کے پھینک دیا. ایک نوجوان خدمت اقدس میں آیا، کہا اللہ کے رسول کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے میری. وہ کیا شرط ہے؟ میں عادی ہوں بہت کس بات کا؟ برائی کا، زنا کا، لہذا مجھے اس کی اجازت دے دی جائے، باقی سارے احکام مانوں گا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی صدقات، خیرات، دنیا بھر کی ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں بغیر زنا کے نہیں رہ سکتا، اس کی اجازت مجھے دے دی جائے. رسول اکرم نے اس سے پوچھا، یہ بتلاؤ کہ تم کیا یہ پسند کرتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ کوئی آدمی یہ کام کرے؟ ہرگز نہیں. تمہاری خالہ کے ساتھ؟ ہرگز نہیں. تمہاری بہن کے ساتھ؟ ہرگز نہیں. تمہاری بیوی کے ساتھ؟ ہرگز نہیں. تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ ہرگز نہیں اللہ کے رسول. ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا. لمبی حدیث ہے اور وقت میرا ختم ہو رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے شروع کر کے اس کی بیٹی تک اس کے خاص جو رشتے ہیں وہ ذکر فرمائے. تم کیا اس کو گوارا کرو گے کوئی دوسرا انسان تمہاری ماں، خالہ، بہن، بیٹی کے ساتھ برائی کرے؟ نہیں. فرمایا ایسے ہی دوسرے بھی نہیں چاہتے ان کی ماں کے ساتھ، ان کی خالہ کے ساتھ، ان کی بہن کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے، برائی کرے. جیسے تم کہہ رہے ہو کہ میں اسے قتل کر دوں گا، ایسے وہ بھی یہی کریں گے. ایسی ہی غیرت دوسروں کو بھی ہوتی ہے. جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں تھی، لمبے چوڑے فلسفے نہیں تھے، سیدھی سادی بات تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، صرف اتنی سی بات سے اس انسان کے دل میں عجیب تبدیلی پیدا ہوئی. آپ نے کہا آگے آؤ. آگے آیا. رسول اکرم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کے دل کو پاکیزہ بنا دے. اور یہ دعا کا اثر اور اس تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ ساری زندگی کے لیے اس بندے کی زندگی سے زنا جیسا برا عمل جس کا اتنا عادی تھا کہ اس کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں تھا اور سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں چھوڑ دوں گا، اور اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس برائی سے توبہ کر لی اور کبھی پھر کسی نے اس کو
برائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ کام تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تزکیہ نفس کرنا۔ ذمہ داری جو رسول اکرم کو اللہ رب العزت نے سونپی تھی، وہ ذمہ داری اللہ رب العزت نے اکیلے رسول کو دی تھی، اور رسول نے وہ ذمہ داری اپنی ساری زندگی نبھائی، پوری کی، اور وہ ذمہ داری آج امت کے کاندھوں پر ہے۔ امت کو مل کر بھی لگ ایسا رہا ہے کہ وہ ذمہ داریاں نبھانے کی سکت نہیں رہی ہے، پوری نہیں کر پا رہی امت ان ذمہ داریوں کو۔ تزکیہ نفس ختم ہو گیا، آپس کی میل محبت ختم ہو گئی، ہم فرقہ بندیوں میں بٹ گئے، ہر ایک آدمی اپنی جماعت کے لیے، اپنے فرقے کے لیے، اپنی تنظیم کے لیے یہ سمجھتا ہے کہ یہ آسمان سے نازل شدہ ہے، اس سے ایک حرف آگے بڑھا کوئی تو جہنم میں گیا، پیچھے رہ گیا تو جہنم میں گیا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے تھے اس کے لیے کچھ بھی ہوتا رہے، اس کی زیادہ ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دوبارہ پڑھیں، مقاصد سیرت کو سمجھیں، آپ کے آنے کے مقاصد کو سمجھیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔